السلام علیکم. یہ جس ٹاپک سے آج کا دن کا ہم پروگرام آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ اس کے اوپر الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آتی ہے کہ 750 کے قریب ہیں پاکستانی حاجی جو بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے، پاکستانی نہیں ہیں، اوور آل حاجیوں کی تعداد ہے 750 کے قریب جو شہید ہو چکے ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. یہ اپڈیٹڈ نمبرز آتے جا رہے ہیں، ابھی چینج ہو رہے ہیں نمبرز، جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا مزید تفصیل آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 863 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں. اس میں پاکستانیوں کے متعلق جو آخری اطلاع آئی تھی وہ ڈی جی حج کی جانب سے کہ انکنفرم غیر مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ 7 پاکستانی حاجی جو ہیں وہ بھی ان شہداء کے اندر شامل ہیں. اور یہ اسٹیمپیڈ کیسے ہوئی، کیسے بھگدڑ مچی اور کیا وجوہات تھیں، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. نمبر بہت بڑا ہے اس دفعہ. کچھ روز پہلے وہاں پر ایک لفٹ گرنے کا، کرین گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں. تو یہ دوسرا واقعہ ہے اسی حج کے دوران. اس میں ابھی تک کی جو رپورٹ ہیں وہ ظاہر یہ کرتی ہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ افریقن کنٹری سے جو آئے ہوئے حاجی تھے، نائجیریا سے یا الجیریا سے، ان کی تعداد زیادہ تھی. لیکن یہ ابھی ایک ایسی خبر ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے. حتمی نمبر میرے خیال میں کل تک پتہ چل پائیں گے کہ شہداء کی تعداد کتنی ہے اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہے. پاکستانی سفیر کا ایک بیان چل رہا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک پاکستانیوں کے متعلق کوئی کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو رپورٹس آئیں پاکستان کے اندر سے جن لوگوں نے کنفرم کیا، 2 سے 3 تو ایٹ لیسٹ ہم کنفرم کر سکتے ہیں جن کی تصاویر یا ان کے اہل خانہ نے اطلاع دی سما ٹی وی کو کہ یہ ہمارے لوگ گئے تھے، ہمارے والد یا بھائی گئے تھے تو ان کی شہادت ہوئی ہے. تو جیسے پروگرام آگے چلتے ہیں ہم یہ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. دوسرا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ٹیڑھی سی سچویشن ہے، وہ بھی خبر آسان نہیں ہے. وہ بھی ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری ہوئی تھی کراچی میں، اور ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد تفتیشی رپورٹ ہم نے یہاں دکھائی. ہمارے رپورٹر تھے عارف، انہوں نے وہ رپورٹ دی. اس کے اوپر کافی رد عمل آیا اس خبر کے اوپر. وہ کافی تفصیلی رپورٹ تھی لیکن کہا یہ گیا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. ہم نے بھی کہہ دیا خبر درست نہیں، سرکاری طور پر ڈینائل آئے تو ہمیں بھی ڈینائل اس کی جاری کرنی پڑتی ہے. آج یہ میرے ہاتھ میں پورا پلندہ ہے اور یہ سارے وہ لیٹرز ہیں جو رینجرز کی جانب سے نیب کو لکھے گئے یا نیب کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو یا مختلف اداروں کو لکھے گئے اس تفتیش کے حوالے سے. اور مور اور لیس تفصیلات میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں سوائے 2 حصوں کے. 2 حصے کون سے تھے اور اس کے اوپر ہم نے پہلے دن بھی کوسچن کیا تھا کہ یہ رپورٹ کا حصہ اس اسٹیج کے اوپر ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے. وہ ایک حصہ تھا بلاول سے متعلق اور دوسرا حصہ تھا خود چیئرمین نیب کی ذات کے متعلق. اور میں اس ایلیگیشن کو دہراتا ہے، نیب کو بھی معلوم ہے ایلیگیشن کیا تھا اور اس کے اندر جو ڈینائل جنہوں نے کی تھی ان کو بھی معلوم تھا. یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ رپورٹ شاہین صاحب بھائی صاحب نے آج یہ بڑی تفصیل کے ساتھ نیوز اخبار میں دی ہے تو ان کو بھی ہم ساتھ لیں گے پروگرام میں. لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے حج والے واقعے سے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں، حج کرنے تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں جنید جمشید صاحب. جنید جمشید صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. فیصل سبزواری صاحب ہیں ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ کراچی سے. حافظ نعیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے بعد شاہین صاحب بھائی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اپنی رپورٹ کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. جنید صاحب پروگرام کا آغاز آپ سے کروں گا، یہ فرمائے گا کہ ہوا کیا، واقعے کی شروعات کیسے ہوئی؟ جی ندیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں یوں تو خیر اس کی تفصیل تو جیسے ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں رپورٹس میں آئے گی، لیکن جو کچھ تھوڑا میرا اپنا دیکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کل جب ہم عرفہ سے چلے ہیں تو کیونکہ میرے ساتھ بے شمار حاجی بھی سفر کرتے ہیں اور یہ ہر سال کا ایک نظام ہے، تو میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہم مزدلفہ کے منہ تک پہنچ جائیں جو بالکل منی سے قریب ہو، تاکہ اگر اس کے بعد کوئی حاجی اگر کنکریاں مارنا چاہتے ہیں اس کے بعد فوراً جا کے تو کر سکیں. تو کل بھی کچھ اسی قسم کی سچویشن تھی، تو ہم بالکل مزدلفہ کے قریب تھے. اور جب یہ وقت ہوا ہے نماز پڑھ کے جب ہم نکلے ہیں، ہم تھوڑا اب یہاں کے علماء کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ آسانیاں بھی دیتے ہیں کہ بھئی اب کیونکہ مجمع اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو بھئی اس کے وقت کی قید نہیں رکھتے کہ بھئی اس ٹائم جاؤ اور اس ٹائم جاؤ. تو ہم فجر پڑھ کے جب ہم نکلے ہیں تو وہاں پر وہ جو راستے تھے وہ ان راستوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ جو افریقن کنٹریز ہیں اور آپ کی ملیشیا اور انڈونیشیا، ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ مزدلفہ کی رات کو دیر سے کنکریاں مار دیتے ہیں یہ لوگ جا کر. تو یہ مار کے تو انہیں راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم پہنچے ہیں اور ہمیں پتا تھا کہ
پیچھے سے ایک ریلا آنے والا ہے، جو ہمارے جو احناف ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں نماز پڑھ لی جاتی ہے، پھر تھوڑی سی جب روشنی ہو جاتی ہے، اور علماء کرام آپ کو اس کو زیادہ بہتر بتا سکیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں وہاں سے، اور یہ ندیم بھائی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ یہیں سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ بہت سلو سپیڈ میں ایک بہت ہی طاقتور انسانوں کا ریلا آ رہا ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، یہ سلو سپیڈ سے آتے ہیں، اور بائی دا ٹائم یہ مینا پہنچتے ہیں شدید سورج نکل چکا ہوتا ہے، شدید گرمی ہو چکی ہوتی ہے، اور رات کو جب ہم تھوڑی سی روشنی میں جب ہم پہنچے تو میں نے یہ دیکھا کہ پولیس کی گاڑیاں یہ راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حاجی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مسلسل، اور وہ چیخ کے ان کو ہٹا رہے تھے۔ 8-10 گاڑیاں پولیس کی ایک پوائنٹ پر تو میں نے دیکھی جو ان لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم بھی ان راستوں سے ذرا تھوڑا سا مشکل سے ہی ہم گئے ادھر کنکریاں مارنے کے لیے، اور جب واپس آئے صبح اور تو پھر یہ خبر سننے کو ملی کہ بدقسمتی سے خیر جو انتقال کر گئے وہ تو شہید ہوئے اور اسی احرام میں دفنائے جائیں گے، اسی طرح لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ جس غم سے گزر رہے ہیں اس میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ واقعی سانحہ ہے۔ ویڈیو کلپس ہم نے دیکھے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک دفعہ تو دل کانپ جاتا ہے، ڈرتا ہے دل۔ وہ ویڈیو کلپس ہم دکھا نہیں رہے اسکرین پہ، وہ خوف آتا ہے دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے سارے لوگوں کے اوپر، جو حاجی ہیں ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ان لوگوں کا ریسکیو وغیرہ اور ان کی جو امداد دی گئی وہ ٹھیک تھی، ٹائملی مل گئی ان لوگوں کو ہیلپ؟ دیکھیے ندیم بھائی، یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ ایک دم ہوتا ہے، اور یہاں کی جو حکومت ہے وہ یہ انہی کا بس ہے کہ یہ حج کرا سکتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں پر، یہ ایک دم سے ہوتا ہے کس طرح کا واقعہ۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ میرا مکتب نمبر 2 ہے جہاں پر ہم ٹھہرے ہیں، اور یہ مکتب نمبر 1 میں ہوا ہے۔ جس اسٹریٹ پر ہم جس مکتب میں ہم ٹھہرے ہیں اس کے پیرلل اسٹریٹ پر یہ ہوا ہے۔ ہمارے اپنے جو ٹینٹس ہیں اس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ایک سڑک ایسی ہے وہ بالکل بلاکڈ ہے، اس میں بدقسمتی سے یہ حج کے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مسلسل، اور وہاں سے مسلسل اٹھنے کا اور اٹھانے کا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے۔ یہ جیسے جیسے فیسلٹی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے فیسلٹیز بڑھتی ہیں ویسے ویسے ندیم بھائی مجمع بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، 4 ملین کے قریب لوگ وہاں ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کو مینج کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ ساتھ ہی رکیے گا جنید بھائی، مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اپنے تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم ملک صاحب مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کے واقعے کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا، اور کیا لوگوں کو جو ابھی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر سکیں، پاکستانیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ جی ندیم ملک صاحب، جس وقت یہ سانحہ ہوا ہے میں وہی بنا میں جمعرات کے قریب ہی تھا، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعرات پر یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا جہاں کنکری ماری جا رہی ہے، وہاں پر یہ واقعہ نہیں ہوا۔ وہاں پر سعودی حکومت نے بہت اعلیٰ قسم کا انتظام کیا ہوا ہے، 5 منزلہ عمارت بنائی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جو چاہے حاجی جہاں چاہے، انہوں نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہوا ہے معذوروں کے لیے جو لے جاتی ہے، اور لے جانے کے بعد ان کو کنکریاں لگواتی ہے۔ بہت اچھا انتظام ہے۔ گزشتہ سالوں میں واقعتاً یہ معاملات تھے کہ جمعرات میں آنے کا راستہ الگ رکھا ہے، جانے کا الگ ہے، کوئی واقعہ نہیں ہو۔ یہ واقعہ جمعرات سے پہلے ہوا ہے کہیں پر پیچھے، اور جس کا تعلق جمعرات سے نہیں ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کو اس واقعے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پر گیا، پوری زندگی کی پونجی لگائی ہے، ابھی 3 دن بنا کے باقی ہے، طواف زیارت باقی ہے، طواف وداع باقی ہے، اور طواف زیارت جو ہے وہ حج کے فرائض میں سے۔ اب لوگوں کا ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے مثبت کردار، منفی کردار ادا کر کے، کہ لوگ جو ہے مینا کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو حج کے اعمال ہیں، حج کے ارکان ہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، مالی مسائل ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ حوصلہ رکھیں، جو حادثہ پیش آنا تھا وہ تو حادثہ ہو چکا، باقی لوگوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔
40 लाख کے قریب لوگ ہیں، اگر سارے پینک کریں گے تو سب کو مسئلہ ہوگا۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا، پاکستانیوں کے حوالے سے ہمیں کچھ حتمی اطلاع نہیں مل رہی، پاکستانیوں کی کیسی وہاں پہ پوزیشن ہے؟ پاکستانیوں کے معاملے میں سب سے پہلے تو میں افسوسناک کہوں گا کہ آپ کی حکومت نے جو وزیر بنایا سردار یوسف، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا نااہل ترین وزیر ہے، اور اس کو وزیر بنایا کیسے؟ اس کو تو فی الفور وزارت سے ہٹا کر اپنے ملک میں بلا لینا چاہیے۔ نہ ٹیلی فون نمبر ہے، نہ ان کا پاکستانیوں سے رابطہ ہے، نہ پاکستانی ایمبیسی کا رابطہ ہے۔ تمام ممالک کی ایمبیسیاں وہ اپنے لوگوں سے رابطے میں ہیں، اپ لوگوں سے مسائل پوچھ رہی ہیں، لیکن ان بزرگوں حال کا پتہ نہیں ہے۔ ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس نہیں ملتا، بڑی کوشش کی ملنے کی۔ مفتی صاحب آپ مجھے ذرا ٹائم دیجئے۔ جنید صاحب، کیا آپ کو بھی ایسی ہی صورتحال کا دیکھنے کا موقع ملا کہ جہاں پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی جو حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی؟ ندیم بھائی واللہ علم، میں اس معاملے سے کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے تو وہ کوشش نہیں کی، ہم نے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی، پریشان ہوں گے کہ ہمارے اپنے تو کوئی حاجی نہیں پھنس گئے تھے۔ وہ تو ویسے مجھے خیر 90% امید تھی کہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے حاجی بالکل مزدلفہ کے منہ پر آ جائیں۔ میں نے تو نہیں کوشش کی ہے ان لوگوں کو جاننے پہچاننے کی، لیکن میرے دل میں یہ ضرور آتا ہے کہ وزیر تو کہتے ہی بوجھ اٹھانے والے کو ہیں، اس کو وہاں ہونا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی پاکستانی تو کوئی اس طرح نہیں ہوئے، شہید تو نہیں ہوئے۔ میں البتہ نہیں جانتا، میں نے تو کانٹیکٹ نہیں کیا ان میں سے کسی کو۔ جو پاکستانی آپ کو دیکھنے کو ملے یا جن سے آپ کی بات ہوئی، ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو شکایت کر رہا ہو کہ ہمیں پاکستانی حکومت یا پاکستانی سفارت خانے نے کوئی مدد نہیں دی یا کسی نے ہمیں پوچھا نہیں؟ ہاں، یہ بات ہو تو رہی تھی ندیم بھائی، یہ بات ہو تو رہی تھی، تو بچپن سے لے کر اب تک اس قسم کی باتیں سنتے ہی آئے ہیں، اس لیے اس پر میں کوئی اتنی ویسے پرسنلی توجہ نہیں دیتا۔ یہ بات سننے کو تو ملی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس وقت دیکھیے، اس وقت سچی بات آپ بتاؤں، پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ 300-400 حجاج گئے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب خیریت سے ہوں، یہ سب کے سب یہ صحیح ہے خیریت سے پہنچ جائیں۔ اچھا جنید بھائی، آپ نماز پڑھیے، آپ نے نماز کے لیے جانا ہے، آپ نماز پڑھیے، میں نماز کے بعد دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ آپ مفتی صاحب کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجئے، پھر میں یہاں پہ بھی بریک لوں گا، بتائیے گا۔ دیکھیے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جنید صاحب نے تو اپنے ظاہر بات ہے کہ جس قافلے کو لے کر آئے ہیں ان پر توجہ دیں گے اور ان حاجیوں کا خیال رکھیں گے، لیکن مجموعی پاکستانی حاجیوں کے ساتھ جو سلوک وزارت کر رہی ہے یا پاکستان ایمبیسی کر رہی ہے، وہ قابل معافی جرم ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دیکھیں، میں پیپلز پارٹی سے میرا کوئی نہ ذہن ملتا ہے نہ میرے نظریات ملتے ہیں، لیکن جس زمانے میں خورشید شاہ صاحب وزیر مذہبی ہوئے تھے، میں نے خود دیکھا عرفات میں وہ پاکستانی حاجیوں کے ایک ایک کیمپ میں جا کر ان سے حالات معلوم کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، پاکستانی پیسوں پر آئے ہوئے لاکھوں روپے کروڑ روپے خرچ کر کے یہاں پاکستانی حکومت کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اپنے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کو وزیر کو کچھ نہیں پتا، نہ پاکستان ایمبیسی کو کچھ پتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے ایمبیسی کے حالات بھی اور زیادہ مذہبی امور کے حالات بھی خراب ہیں، اور نواز شریف صاحب کو چاہیے ایسے نااہل وزیر کو رکھنے کا فائدہ کیا۔ مفتی نعیم صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام حاجیوں کو اور تمام پاکستانیوں کو بھی اور امت مسلمہ کے باقی جو حاجی وہاں گئے ہوئے ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خیریت سے واپس گھروں کو لائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اور گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں تو ہم نے سعودی عرب والے واقعے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن ابھی دوسری جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ نیب کے حوالے سے ہے، اور نیب کی یہ رپورٹ جو ہے بیس کرتی ہے جو رینجرز نے تفتیش کی ابتدائی طور پر ڈاکٹر عاصم سے، اور ابتدائی تفتیش کی روشنی میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم آپ کو اسکرین پہ یہ لیٹرز بھی دکھائیں گے جو نیب کی جانب سے بھی لکھے گئے، اور رینجرز کی رپورٹ بھی ساتھ اس کے اٹیچڈ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔
مجھے تھوڑا سا اس وقت آڈیو کا ایشو ہے، اگر ہم اس کو سیٹل کر سکیں تو ہم اس پہ شہین صاحبائی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ انہی کی رپورٹ ہے نیوز اخبار میں، آج کے دن کے جو اخبار ہے اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس کو کور کیا گیا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چاہیں وہ ریویل کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے جی کہ ہی ریویلڈ دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہی ریئلائزڈ دیٹ دی اونرشپ آف KESC، یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، فالز انڈر انڈائریکٹ کنٹرول آف آصف زرداری، فریال تالپور، ڈاکٹر عشرت العباد، گورنر سندھ کا بھی نام آ رہا ہے، اینڈ ڈاکٹر عاصم حسین، ٹیکنیکلی یوزڈ نیم آف آف شور کمپنی ایز اے براج کمپنی for KESC affairs. Prior to taking over Abraj, neither there was load shedding nor any increase in receivables of SSGC against KESC. تو اتنی تفصیل ہے اس کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ 2 بلین روپیز پر ڈے وہ PSO سے لے رہے تھے، پھر بہت ساری اور کمپنیز کا ذکر ہے، ٹرکش گلوبل کمپنی کا ذکر ہے کہ اس سے اتنے پیسے لیے، ایپٹما کو گیس سپلائی کی اس سے کتنا لیا۔ اومنی ایک کمپنی ہے، اور اومنی کمپنی کے جو ساتھ نام جڑے ہوئے ہیں انور مجید صاحب اور دیگر لوگوں کے، ان کی بھی کہانی وکری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اومنی کمپنی کو بھی بہت زیادہ یہاں سے ایسی سہولیات دی گئیں جس سے خزانے کو بھاری نقصان ہوا، اور پر ڈے کے حساب سے اربوں کی کرپشن کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں یہاں میرے خیال میں ایک بریک لے لوں، کیونکہ میں سن نہیں پا رہا کسی کو بھی، خود ہی بول رہا ہوں اس وقت، اور میں چاہوں گا کہ بریک سے واپس آؤں تو ہمارے ساتھ شہین صاحبائی صاحب بھی ہوں اور فیصل سبزواری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم اسی رپورٹ کو ڈسکس کریں گے اور کراچی کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لے لیں۔ ویلکم بیک۔ شہین صاحبائی صاحب، فیصل سبزواری صاحب اور حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو دوبارہ ایک دفعہ خوش آمدید کہوں گا۔ پروگرام کا پہلا حصہ ہم نے سعودی عرب میں ہونے والے انسیڈنٹ پہ بات کی تھی۔ صاحبائی صاحب، یہ والا حصہ ہم آج آپ کی رپورٹ کے اوپر کرنے جا رہے ہیں بات۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ دال میں ساری دال ہی شاید کالی ہے، کچھ کالا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ندیم، یہ رپورٹ جو ہے یہ تقریباً اس کو آپ ایسا دیکھیں کہ یہ اس میں اگر ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دیں، جو الاٹمنٹس ہیں سندھ گورنمنٹ میں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ کے جو ایشوز ہیں، اگر وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں تو پھر یہ پوری کی پوری رپورٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور ان کے جتنے کرونیز اور جو فرنٹ مین تھے ان سب کے خلاف یہ ایک پوری مکمل چارج شیٹ ہے۔ لیکن اس میں جو فگرز لکھے ہوئے ہیں، اور اومنی گروپ کا تذکرہ ہے، KSC کا تذکرہ ہے، پھر آئل اینڈ گیس کمپنیز کے اندر جو کچھ ہوا، اور جتنی ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں کہ 2 ارب سے زائد کی ڈیلی بیسس کے اوپر پیسہ وصولی تھی، تو یہ تو رقم صاحبائی صاحب کی کوئی 700-800 ارب بن جاتی ہے۔ یہی اس میں جو حیران کن بات ہے کہ ہم تو دیکھیے کتنے عرصے سے ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، اربوں کی ہو رہی ہے، کھا گئے، لوٹ گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ سرکاری ایجنسیز نے انویسٹیگیٹ کر کے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ پہ یہ سارا ڈاکومنٹ کر کے ایک اپنے نیب کو بھیجا ہے کہ جی یہ سکیل ہے کرپشن کا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ زہیر صدیقی، یہ شعیب وارثی، یہ MD ہیں سوئی صدر، ان کے ایک ڈپٹی MD ہے، چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، ان سب کے بیانات ہیں یہ، اور انہوں نے یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ جی اتنے پیسے فلانے سے لیے، اتنے پیسے کی گیس ہم نے چوری کر کے فلانے کو دی، ٹیکسٹائل ملز اس میں آ گئی، شوگر ملز اس میں آ گئی، اومنی گروپ اس میں آ گیا، یعنی جتنے آپ چارجز لگا سکتے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور لینڈ گریبنگ والے ایشوز بھی کافی تفصیل سے کور ہوئے ہیں کہ یہ پلاٹ قبضہ کر لیا، یہ زمین قبضہ کر لی، وہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کے نام کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس نام سے کوئی NGO رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت لمبی چارج شیٹ ہے۔ اس کو ثابت کرنا اب یہ ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوگا رینجرز کے لیے اور ان سب کے لیے کہ جی اس میں پروف کتنے وہ لاتے ہیں، اور خود ڈاکٹر عاصم حسین نے ان سب چارجز کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ اس رپورٹ میں یہ ابھی کور نہیں ہے یہ پورشن کہ جی ان کا کیا بیان تھا۔ یہ تو باقی لوگوں کے بیانات ہیں جن کی بیسس پہ یہ چارج شیٹ بنائی گئی ہے۔ آپ ساتھ ہی رکیے گا سے بھائی صاحب، میں فیصل سبزواری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ آپ پاکستان سے کافی عرصہ باہر تھے، تو آج کافی دنوں بعد آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ پہلے اسی کرپشن والے ایشو پہ بات کر لیں۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی جو رپورٹ ہے اور جس کے اوپر نیب نے اب انویسٹیگیشن کا آغاز کرنا ہے، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟
بہت شکریہ ندیم بھائی. میں بس یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا میں 4-4.5 ہفتے نہیں تھا پاکستان میں، لیکن بعض میڈیا اینکرز نے اور ایک آدھ ٹی وی پہ، خاص کر ایک لاہور بیسڈ شو ہے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں نے ایم کیو ایم ہی نہیں چھوڑی، میں سیاست سے بھی کنارہ کش ہو گیا ہوں. تو وہ ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی سورس آف انفارمیشن کیا تھی، اور کوئی ان سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، دیٹ از اے ویری سوری سائڈ آف افیئرس ایز فار ایز دی میڈیا رپورٹنگ از کنسرنڈ لیٹلی. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے، صہبائی صاحب نے آخر میں جو بات کہی ہے اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے، پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں ایلیگیشنز تو بہت لگتی ہیں اور ہیں، اور بہت زیادہ تشویشناک قسم کی ہے. میں نے آج صہبائی صاحب کی جو سٹوری ہے وہ میں نے پڑھی تھی دی نیوز میں. لیکن کیا آیا یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میرے جیسے عام لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو پلی باگین وغیرہ ہے جو نیب کے قانون میں ہی الاؤ ہوا ہے، وہ آیا لے کر واقعتاً جو عادی قسم کے بدعنوان اور مجرم رہے ہیں، آیا ان کو فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا گیا ماضی میں؟ یہ سوالات ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں بدعنوانی سے ہمارا پیچھا چھوٹنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں، آپ، صہبائی صاحب، ہم سب ایسے آفیسرز کو بھی شاید جانتے ہیں جو آج نہیں یا ماضی میں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں نیب اور احتساب بیورو ٹائپ کے اداروں میں تعینات رہے ہیں، اور اگر ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوزیشنز کا فائدہ اٹھایا ہے. حافظ نعیم صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. حافظ نعیم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ آج آپ نے بھی نیوز اخبار میں خبر پڑھی ہوگی اور یہ ڈاکومنٹس بھی ہیں پورے اس کے تفصیلی. یہ اتنا لمبا کھانچہ ہے کہ لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے لوٹا گیا ہے، اس میں بچا کچھ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو کرپشن کا مرض ہے سب کے علم میں ہے کہ کتنا سرایت کر چکا ہے. اوپر کے لوگ جب کرپٹ ہوتے ہیں تو یہ کرپشن آہستہ آہستہ پوری قوم کے اندر سرایت کرتا ہے، جس کا پوری قوم ہی اس وقت سامنا کر رہی ہے. دیکھیے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چیزیں ثابت ہونی چاہیے، میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ ایلیگیشنز اس وقت جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں جب ان کو ثابت کر دیا جائے. جہاں تک یہ KSC کا تعلق ہے نا، یہ وہ معاملہ تھا کہ جب یہ KSC کو فروغ کیا جا رہا تھا تو ہم اس شہر کے ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر جماعت اسلامی اور جماعتوں کے ساتھ مل کر اس پر پوری موومنٹ چلا رہی تھی کہ یہ اس کی نجکاری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور جتنی رقم میں اس کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر جو گروپس کو لے رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ اور چوتھے ہاتھ میں بکتا رہا ہے. ابھی ہم نے سپریم کورٹ میں ایک کیس کر دیا ہے جو جمع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہیئرنگ بھی جلد شروع ہو جائے گی، اور اس میں یہ تمام چیزیں ہم نے درج کی ہیں کہ یہ کیئر الیکٹرک کے معاملے کو پوری طرح سے تھورولی دیکھنا چاہیے، اور اس میں جتنا لوٹ مار ہوئی ہے. ایک سوال کا میں آپ سے جواب چاہوں گا. ابھی فیصل صاحب نے بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ اس کو ثابت کرنا الزام بہت ضروری ہے. تو رینجرز نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے وہ ابتدائی تفتیش لے کر اب اس کو نیب جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائے گا، یا درمیان میں کچھ اور ہو جائے گا اور بات یہیں رہ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ رزلٹ نہیں نکلتا ہوتا، ہم الزام تو لگاتے ہیں، بعد میں رزلٹ نہیں نکلتا. میں سمجھتا ہوں کچھ کرے گی اس کے اوپر یا سو جائے گی؟ دیکھیں، کم از کم کے الیکٹرک کے مسئلے پہ تو یہ راستہ موجود ہے کہ جو کیس ہم نے سپریم کورٹ میں کر دیا اس میں یہ سارے سوالات موجود ہیں جو اس میں بھی آتے ہیں. کم از کم کے الیکٹرک کے ایشو پر جب بات کھلے گی تو کھلتی چلی جائے گی. تو تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے اس پر، اور وہ پوری انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، اور اس میں جس کا نام آتا ہے. اب دیکھیں نا، عشرت العباد صاحب کا نام آیا، ہم یہ بات کہتے رہیں، ہم کہتے ہیں تو الزام ہوتا ہے، اب رپورٹس میں بھی آ رہا ہے، اور کل کو اس کی انویسٹیگیشن ہو تو سامنے آنا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب یہ فروغ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کی جو جماعتیں تھیں، یعنی اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ جو لوگ اقتدار میں موجود تھے، ظاہر MQM تھی اور دوسری جماعتیں تھیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور MQM کی اقتدار یہاں پر 5-6 سال رہا ہے، تو وہ سب لوگ اس کے اندر شامل رہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ جب یہ نجکاری ہوئی تھی تو اس میں طے ہوا تھا کہ 15 پیسے فی یونٹ لوگوں سے چارج کیے جائیں گے ان ملازمین کے نام پر کہ جن کو جو ہے رکھا جائے گا. 6-7 سال 8 سال کی ایک مدت طے ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ملازمین کو نکال دیا گیا اور ان کے نام کے پیسے 15 پیسے فی یونٹ کراچی کے عوام دے رہے ہیں. اربوں خربوں روپے یہ بن چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس ناانصافی پہ کون آواز بلند کرے گا؟ سہبائی صاحب سے دوبارہ پوچھتا ہے. سہبائی صاحب، اس میں جو کے الیکٹرک کا ایشو زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو کے الیکٹرک کے حوالے سے تو نام آپ نے زرداری صاحب کا بھی اس رپورٹ کے اندر پڑھا ہوگا، فریال بی بی کا بھی نام ہے اسی رپورٹ کے اندر. تو یہ اتنے بڑے نام ہیں، تفتیش ہو سکے گی؟ دیکھیے، کے الیکٹرک کی میں آپ کو ایک اور ریفرنس دے دوں. جب یہ ابراج گروپ کو دیا گیا تھا تو اس وقت میں نے ایک رپورٹ کی تھی، پبلش کی تھی، اور ان کو ابراج گروپ کو میں نے کوئی 40 سے قریب سوال لکھ کے بھیجے تھے
کہ آپ ان کا جواب دیں. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے پورے کے پورے 40 سوالوں کا باقاعدہ ریٹن جواب مجھے دیا تھا, کوئی 40-45 صفحے کا, اور اس میں 2-3 سوال یہ تھے کہ کیا ابراج گروپ کے رشتہ داری ہے زرداری صاحب سے. انہوں نے مانا کہ جی ہاں بالکل ہے. کیا اس میں لکھا تھا کہ ابراج گروپ کے لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں کیا حاکم علی زرداری صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں. انہوں نے مانا کہ ہاں جی ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. یعنی یہ لکھ کے انہوں نے باقاعدہ تو کیا رشتہ داری ہے صاحب بھائی صاحب, رشتہ داری کیا ہے, میں بھی جاننا چاہوں گا کیا رشتہ داری ہے ان کی. وہ ان کے کچھ جو ان کی جو مسز وہ تھیں اپنا حاکم علی کی رشتہ داری ہے, ان کے ساتھ ہی یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور ساتھ ہی یہ کام کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جو کہ اس رپورٹ میں بھی ہے کہ اس گروپ کو اربوں روپے بلینز کے حساب سے سبسڈیز دی گئی, کچھ نہیں پوچھا گیا ان سے, اور انہوں نے بغیر ٹیک اوور کر لیا تھا, پہلے ہی کوئی سائن بھی نہیں ہوا تھا اور وہاں کے انہوں نے اپنا مینجمنٹ کنٹرول لے لیا تھا. جس طریقے سے یہ ہوا تھا سارا وہ سب نظر آ رہا تھا کہ یہ اوپر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے جس پہ فیصل صاحب صرف کے ای ایس سی کا ایشو نہیں ہے, اس میں اومنی گروپ کا ایشو ہے, اس میں پی ایس او کے اور سیو سدن کے ساتھ پیسے لینے دینے کا ایشو ہے. اور وہ جو پیرا ہے پورا وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم received huge daily kickbacks of Rs 2 billion per day from PSO through جہانگیر شاہ. یہ میں فیصل صاحب سے اس سے پوچھ رہا تھا. فیصل صاحب پی ایس او اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اور اس سے بھی اگر 2 بلین پر ڈے کے حساب سے وصولی ہو رہی تھی تو ایک سرکاری خزانہ خالی لوٹا نہیں تھا جا رہا, بلکہ سرکار کی ایک اور کمپنی کو بھی ساتھ ساتھ چونا لگ رہا تھا. نہیں ندیم صاحب, اس میں جو یہ فگرز ہیں اور جو شہبائی صاحب کی میں نے رپورٹ دیکھی ہے, میں نے وہ رینجرز کے لیٹرز اور نیب کے لیٹرز میں نے نہیں دیکھے ہیں, لیکن اگر یہ الزامات پروو ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ قومی خزانے کو, اب ریاست کے ایک انتہائی اہم ایسٹ کو بہت بڑا نقصان ہے, اور جس نے بھی پہنچایا ہے وہ لائق سزا ہے. لیکن یہ جو ایک کے الیکٹرک کے حوالے سے میرے خیال میں بات آئی, اور جماعت اسلامی کافی عرصے سے ایم کیو ایم کو اس میں انوالو کرتی چلی آئی ہے, جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں کسی بھی ادارے کو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, اس کا کوئی بھی آپ نام لے دیجئے, وہی اس کی نچکاری کرتا ہے جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آ رہی ہوتی ہے. ایم کیو ایم کا انفلوئنس تھا صوبائی حکومت کے ساتھ, تو آیا ایم کیو ایم نے کیا یا نہیں کیا اس کو بھی پروو کر لیجئے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابراج کا, جہاں تک میری یادداشت ہے میرے خیال میں اس زمانے میں سیمنز جو تھی وہ اس کو آپریٹ کر رہی تھی, اور یہاں پر ان کا پروسیجر ہوتا تھا. جس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم کا اس میں کہیں سے نام آتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیئرنیس ہونی چاہیے, جو بھی نجکاری کی ڈیلز ہوں اس میں ملازمین سے لے کر صارفین تک تمام کے تمام. سیمنز بائر نہیں تھا, سیمنز کے پاس آپ نے ایک وہ آپریشنل ڈیل کی تھی, ادروائز وہ بائر نہیں تھا, انویسٹر نہیں تھا. جی سیمنز جو تھا وہ بائر نہیں تھا, ایگزیکٹلی سیمنز جو تھے وہ آپریشنز کر رہے تھے, لیکن اس پارٹی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں. ابراج واز ناٹ دا فرسٹ پارٹی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, سیکنڈ پارٹی ہے. میرے خیال کے ای ایس نام تھا, پتہ نہیں اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, اس کا اسی طرح سے نام تھا. ابراج سیکنڈ ہے اور اس کے بعد بھی تیسری پارٹی کو بیچا. دیکھیں ایم کیو ایم کا میں اس لیے نام لیتا ہوں کہ وفاق میں بھی وہ موجود تھی, اور اس لیے بھی لیتا ہوں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور دیکھتا چلتا پھرتا ہوں. دیکھیں ریکوری کے لیے جو افسران کے الیکٹرک نے بنائے ہیں نا, کہ جو ایک مہینے میں جب بل نہیں آتا تو وہ آ جاتے ہیں, ان میں سے انہوں نے آبادیاں تقسیم کر لی تھیں. ایک زمانے میں اے این پی کے لوگ تھے, ایم کیو ایم کے لوگ تھے, اور پیپلز پارٹی کے کچھ جگہیں تھیں. انہوں نے جس جگہ پر جس پارٹی کی اجارہ داری سمجھی جاتی تھی وہاں کے لوگوں کو ریکوری کے اوپر معمور کر دیا تھا, اور ایک طرح سے تھریٹ تھا عوام کو, اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا تھا, اور یہ کسی سطح پہ اس وقت بھی موجود ہے. اس لیے میں ایم کیو ایم کا نام لیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بہت زیادہ. فیصل میں ایک منٹ بات کر لوں پھر فیصل آپ کر لیجیے. میں دیکھیں ایم کیو ایم کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لسٹیں آتی رہتی ہیں, لوگ میسیجز کرتے ہیں, اور میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں تحقیقات کریں کہ ان کے بہت سگے رشتہ دار, بیٹے بھتیجے رشتہ دار, اور ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت ورکر ٹائپ کے لوگ اس وقت بہت بڑے بڑے پیکیجز کے اوپر کے الیکٹرک میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ میرا الزام ہے, ہم کورٹ میں چلے گئے, اور کورٹ میں جانے کے بعد اب ایک چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے. کس کے بھتیجے بھانجے ہیں جی اس وقت اندر موجود, نام لیں گے کسی کا؟ ایک خوشبخت شجاعت تو مجھے یاد ہے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے اچھے خاصی سیلری کے اوپر انہوں نے رکھا تھا, اور اس کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. تو اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں کسی دن اگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج اس پر ڈسکشن ہونا ہے, میرے پاس پورا ایک موجود ہے پورا. فیصل صاحب سے جواب لے لیں. جی بہت ہی سرپرائزنگ قسم کی یہ جس کو کہہ رہے ہیں نا, وہ ایس ایم ایس پہ جس طرح چلتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے کیفیٹیریا میں 2 روپے کی چائے ملتی ہے اور ایم پی ایم این اے کی اتنی تنخواہیں ہیں, کاش آپ اتنے سادے ہو فیصل بھائی, پرپزلی بنائے جاتے ہیں.
اسی طریقے سے میں عرض کروں نا، میں نے بھی وہ ایس ایم ایس پڑھے ہیں جس میں سابق ایم ڈی کے ایس سی جو کے الیکٹرک تھے تابش گوہر، ان کو نسرین جلیل صاحبہ کا بھانجا بتا دیا. آپ ایک کام کریے گا حافظ نعیم صاحب، آپ کے پاس جو تصدیق شدہ فہرست ہے وہ مجھے دیجیے گا، میں اپنے پروگرام میں دکھاؤں گا. اگر تصدیق شدہ فہرست ہے آپ کے پاس پے رول کے اوپر، اور جو خوشبخت باجی کے صاحبزادے کا کہہ رہے ہیں لائک ہی لیوز ان اسٹیٹس، وہ پہلے الینوائے میں تھے اور اب میرے خیال میں ہی از ان فلوریڈا، تو وہ وہاں پر رہتے ہیں. اپوائنٹمنٹ تو ہوا تھا نا، یہ بیان کر رہے ہیں بیگ صاحب کے بیٹے کا اپوائنٹمنٹ تو ہوا تھا نا. نہیں دیکھیے کوئی کسی کی اگر کوئی اہلیت ہے تو ان کے تو ہسبینڈ بھی حبیب بینک میں تھے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ان کی وجہ سے. اچھا فیصل، یہ نہیں آج ظاہر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس موضوع پہ ہم اتنا ڈسکس کریں گے، ورنہ میں چیزیں لے بھی آتا. بھائی صاحب سے رائے لے لیں اس پہ. بھائی صاحب، اس میں ڈاکٹر عاصم حسین، شعیب وارثی، زہیر صدیقی، کامران احسان ناگی ہیں شاید ان کا نام، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس اور دوسری تفصیلات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. یہ معاملہ حتمی انجام تک پہنچانا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر ویل ہو تو. نیب، ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک، باقی بینکوں سے تفصیلات لے کر آپ کو چند دن میں، ایس ایس جی سی سرکار کا ادارہ ہے، پی ایس او سرکار کا ادارہ ہے، چند دنوں میں آپ کو اکاؤنٹس کے نمبر مل جائیں گے، سارا کچھ مل جائے گا اگر کرنا چاہیں. دیکھیے یہ جو اسٹیٹ بینک کا بات کر رہے ہیں، یہ لیٹر جو ہے یہ تو عاصم حسین صاحب کی گرفتاری کے دوسرے یا تیسرے دن یعنی 28 اگست کو بھیج دیا گیا. 27 اگست کا یہ لیٹر ہے. اس میں جی ہاں، ان کی 26 اگست کو گرفتاری ہوئی ہے. 28 کو یہ 2 دن بعد ہی یہ لیٹر چلا گیا تھا سارے بینکوں کو اسٹیٹ بینک کے تھرو کہ آپ ان کے جتنے تمام ایسیٹس اور جو بینکس ہیں ان سب کی ڈیٹیلز دیں، اور وہ میرا خیال ہے ان کے پاس آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہی میرا خیال ہے یہ لوگ جب گرفتار ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے جب بیان دینا شروع کیا، بولنا شروع کیا ہے، تو پھر یہ ساری مزید ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں کہ جی کیا کیا ہو رہا تھا اور کس طرح ہو رہا تھا. تو یہ جو آفیشیل ریکارڈز ہے وہ تو اس میں لکھا بھی ہے یہ ڈاکومنٹس میں کہ کہاں کہاں سے ہم نے کس کس طرح کے ریکارڈز لیے ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز اس میں دی ہے ڈاکومنٹس میں کہ اس ڈپارٹمنٹ سے، ایس ایس جی ایس سی سے، اپنا سوئی گیس کی کمپنی سے، پی ایم ڈی سی سے. ایک تھوڑی سی بگر پکچر میں ایک اور سوال بھی آپ سے بھائی صاحب پوچھ لوں. پیپلز پارٹی والوں کا ایک اعتراض یہ ہے، اور اس میں ایم کیو ایم کے بھی اعتراضات شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کراچی اور پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم تین چیزوں کے اوپر تو فوکس ہو رہا ہے، آپریشن کا بھی اور یہ اینٹی کرپشن جو ڈرائیو ہے، اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو بھی، کاؤنٹر ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم کے اوپر بھی کراچی آپریشن، اور جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہے وہ بھی کراچی پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم فوکس. پنجاب میں ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے جو کیس اب آلریڈی آ چکے ہیں، جو لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، ان پہ تو اب کام انہی پہ ہو رہا ہے اور ہوگا. مزید لوگ گرفتار ہونے چاہیے. ہم تو مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نندی پور اور یہ ایل این جی کے یہ اتنے بڑے بڑے جو آ رہے ہیں، ابھی یہ آج ہی رپورٹ چھپی ہے کہ جی سائن انہوں نے کرا لیے، لوگ استعفے دے رہے ہیں بغیر سائن کیے ہوئے، چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. مگر یہ گورنمنٹ جو ہے، یہ آج کل کی گورنمنٹ، نون کی گورنمنٹ کرائی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں بھی انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، رکنی چاہیے. لیکن ایک جو کیس آ گیا سامنے جس کی ساری ڈیٹیل جمع ہو گئی ہے، اس کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ لگے لوگوں کو. فیصل صاحب آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ فیصل صاحب زواری صاحب. یہ ندیم بھائی، جہاں میں شاہین صاحب کی جو بات ہے وہ مناسب بات ہے، لیکن جو آپ نے اہلیان کراچی اور اہلیان سندھ اور ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، بیسیکلی میں کیونکہ کچھ عرصے میڈیا میں نہیں آتا رہا، وہ جو تاثر بنتا ہے وہ تاثر یہ بنتا ہے کہ بحیثیت مجموعی آپ ایک جماعت کو، بحیثیت مجموعی ان کا جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہے اس کو، اور بحیثیت مجموعی جو ان کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کے پولیٹیکل وزڈم کو چیلنج اور اکیوز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میری یہ شکایت ہے یا میرا یہ شکوہ ہے تو اس شکوے کو بھی آپ نے اس کو روکنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ فیصل صاحب، لیکن جہاں تو ایک پکا آپ کے ہاتھ میں ثبوت ہو وہاں تو پروسیڈ ضرور کرنا چاہیے نا. وہاں صرف اس بات سے نہیں. جی بالکل کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن لوگ کہیں گے نا، دیکھیں لال مسجد کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس ملک میں آج تک نمبر 1 لال مسجد کے اوپر لوگوں نے بائی الیکشن اور الیکشن کیمپین کی کہ جیسے وہاں ظلم ہوا تھا. اس اسپیشل سروس گروپ کے لیفٹیننٹ کرنل اور دیگر شہداء کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. پرویز مشرف صاحب پر وہی مقدمہ چلتا ہے اور ان کے صاحبزدگان فوجی وردی کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں تو 30,000 روپے کی ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں ایک دن میں. تو پیپل رائے دیجیے گا کہ ان کیسز کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کیسے آگے بڑھیں. نہیں، بالکل بڑھنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ نندی پور، ایل این جی، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اخلاقی فرض ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ میٹرو بس کے حوالے سے بھی قوم کے سامنے اپنے آپ کو کھولیں. لیکن یہ جو لوگ جو سندھ کا معاملہ ہے اور کراچی کا معاملہ ہے، میں تو آپ سے کہتا ہوں پی این ایس سی پہ جو 2 مرتبہ آگ لگی، بابر غوری صاحب
اگر جو ہے وہ وہاں کے وزیر رہے اور اس پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں تو بابر غوری صاحب کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, ان کو فیس کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایماندار تھے. اور ان کے اوپر تو پوری نارتھ آباد کی پوری بیلٹ کے فروغ کا الزام ہے سائما ٹاورز کے ساتھ مل کر, تو ان کو سامنے آنا چاہیے. تو جتنی کرپشن کے معاملات ہیں اس میں اگر یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہمارا جو ہے مینڈیٹ موجود ہے تو ان کو فیس کرنا چاہیے. آنے والے دنوں میں اس ٹاپک کی بات کر سکتے ہیں. آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب, فیصل سبزواری صاحب, شہین صاحب, بھائی صاحب, سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.